ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور ہمیں گاؤں کی زندگی بہت پسند تھی، لیکن میری ایک بڑی بہن ایسی تھی جو شادی کر کے شہر چلی گئی تھی۔ ہم اس کی طرف سے ہمیشہ ہی بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کیونکہ اس کا شوہر اور سسرال والے بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ میرے گھر میں صرف میرے پاس ہی فون تھا کیونکہ میں ہی تھوڑی پڑھی لکھی تھی۔ ایک دن میری بہن کی کال آئی اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے ہاتھ سے وہ فون بھی گر کر ٹوٹ گیا۔ میں نے آدھی رات کو ہی سب کو جگا دیا اور فوراً کہا کہ میرے ساتھ میری بہن کے گھر چلیں۔ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل تھا، وہ شہر یہاں سے بہت زیادہ دور تھا، لیکن جب میں نے بات بتائی تو سارے گھر والے اسی وقت گھر سے نکلنے کو تیار ہو گئے کیونکہ میری بہن نے آدھی رات کے وقت میرا نام نجمہ ہے، میں گاؤں میں رہتی تھی۔ میری ایک بڑی بہن تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم دونوں بہنوں میں کوئی نفرت کا رشتہ نہیں تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میرے والد صاحب ذرا عام سی شکل کے تھے جبکہ میری ماں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب میری ماں شادی ہو کر آئی تو سب نے یہی کہا کہ لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے لیکن لڑکا کو اتنا خاص خوبصورت نہیں ہے، پر میری ماں کے سسرال والوں نے کہا کہ جب 2-4 بچے پیدا کر لے گی تو اتنی بدصورت ہو جائے گی کہ اپنے شوہر سے بھی کم ہی لگنے لگے گی۔ وہ بڑے ظالم تھے، انہوں نے میری ماں پر بڑے ظلم کیے تھے اور میری ماں کی جان تب چھٹی جب ہم دونوں بہنیں جوان ہو گئیں۔ تب کہیں جا کے میرے والد صاحب نے الگ گھر لیا اور اب ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ ہماری زندگی بالکل سادہ تھی، ہم نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تھی۔ ہم ان لوگوں میں سے تھے جن کو زیادہ دنیا داری کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ جوائنٹ فیملی میں ہمیشہ ڈرے سہمے رہے۔ کبھی پھپھو ڈانٹ دیتی ہے تو کبھی تایا کی بیوی اور بچے ہم پر روب جمانے لگتے اور دادی نے تو جیسے ہم پر ہاتھ اٹھانا اپنا فرض ہی سمجھ لیا تھا، یہاں تک کہ ہمیں پڑھنے سے بھی روک دیا۔ میری بہن نے تو دل ہار دیا اور پڑھائی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن میں نے لڑ جھگڑ کر 12 جماعتیں پڑھ لی تھی، نہیں تو مجھے بھی پڑھائی سے روکنے میں سب کا اہم کردار تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کوئی اچھی نوکری کریں یا ہماری عقل میں کوئی بات آئے، جبکہ یہ سب کر کے ان کو کیا ملنے والا تھا؟ جائیداد کے حصے پہلے ہی ہو چکے تھے اور اب بھی تو سب اپنے اپنے گھر میں ہی رہتے تھے۔ دادی نے ہمارے ساتھ بڑے ظلم کیے، خیر اب دادی اس دنیا سے چلی گئی اور سب اپنے اپنے گھر کے ہو گئے، اسی لیے ہم لوگ بھی الگ ہو گئے تھے۔ میری بہن کا آج کل رویہ کچھ عجیب سا تھا، وہ کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ ایک دن تو میں نے اسے کہا کہ لسی بناؤ تو اس نے لسی میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، تو میں نے سب کو کہا کہ چینی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اسی لیے نمک والی لسی پی لی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں، تم تو ایسے کبھی بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ یہ اس کی پہلی غلطی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ بس کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی ہو گیا۔ ایک دن مجھے گھر میں سے موبائل کی آواز آئی، لیکن یہ میرے موبائل کی آواز نہیں تھی۔ میں اچانک سے اٹھ بیٹھی تو میری بہن بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے فون کی آواز سنی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے پاس فون جانے کیوں آ گیا، تم تو پاگل ہو گئی ہو، ہر جگہ تمہیں موبائل کی آواز سنائی دیتی ہے، یہاں تک کہ نیند میں بھی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، چپ کر کے سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ ہاں شاید میرے دماغ میں بج رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے بجی اور اس دفعہ میں نہیں اٹھی بلکہ یہ سوچنے لگی کہ میری بہن اس وقت کیوں جاگ رہی تھی اور فون کی بیل اچانک سے بند کیسے ہو گئی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ میرے فون کی آواز نہیں تھی، میرا فون تو میرے سرہانے کے پاس ہی پڑا تھا۔ جس بات کا مجھے شک ہوا تھا وہ یقین میں بدل گئی۔ میری بہن کو ایک دن ہم نے پکڑ لیا، اس کے پاس فون تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ فون کس نے دیا؟ ظاہر ہے کہ ہم نے تو لے کر نہیں دیا تھا، میرے پاس بھی فون اسی طرح آیا تھا کہ مجھے میری ایک خالہ نے تحفے میں دیا تھا اور ہم نے یہ سوچ کر رکھ دیا تھا کہ گھر میں فون ہونا چاہیے۔ جب میری بہن سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، لڑکا سیالکوٹ کا تھا۔ ہم نے اپنی بہن کو بہت باتیں سنائی، میرے بابا نے تو اس کو تھپڑ بھی مار دیا، لیکن لڑکے نے فوراً ہی فون کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ میرے بابا جب اس لڑکے سے ملے تو انہوں نے کہا کہ لڑکا تو ٹھیک ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے اور لڑکے کی نوکری بھی ہے، لیکن میری بہن نے جو کیا تھا وہ بہت ہی غلط تھا۔ میری ماں نے کہا کہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ ہم نے اپنی بہن کی شادی تو کروا دی، لیکن میری ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اتنی دور شہر میں بھیج رہے ہیں، شہر کے لوگ تو بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میری بہن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر شادی وہاں نہیں کروائی تو وہ زہر کھا کے مر جائے گی، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے تھے۔ ہم نے اپنی بہن کی شادی تو کروا دی پر دل پر پتھر رکھ لیا۔ جب ہم اس سے ملنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت ہی زیادہ دور رہتی تھی۔ اس کے سسرال والے اچھے تھے پر یہاں پر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور میری ماں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی، پر ان کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے لیے اپنا نصیب خود چنا ہے، ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے پریشان رہتے تھے،
لیکن اس نے یقین دلایا کہ اس کا شوہر جس کا نام علی تھا کہتی تھی کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور ہمیشہ سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا۔ لیکن مرد جتنا بھی محبت کرنے والا ہو، اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ یہی سب کچھ میری بہن کے ساتھ بھی ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناانصافی ہونے لگی، کیونکہ اس کے گھر میں اس کی ایک جٹھانی تھی اور ایک دیورانی بھی تھی۔ اس نے مجھے اپنی جٹھانی کے بارے میں بڑی عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اس کا کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ چکر بھی چل رہا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم ایسے لوگوں میں رہتی ہو جن کے اندر شرم حیا بھی نہیں ہے۔ اس نے جب یہ کہا کہ اس کے شوہر کو بھی اس بارے میں پتہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ فون پر اس کے ساتھ باتیں کیا کرو اور اس سے پیسے اور مہنگی چیزیں لیا کرو۔ میں نے کہا کہ گھر کا بڑا بیٹا ایسا ہے تو پھر باقی لوگ کیسے ہوں گے؟ پر وہ کہتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن وہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ میری بہن کی شادی کو 1 سال سے زیادہ ہونے والا تھا، وہ ایک دفعہ بھی نہیں آئی، بس وہی ایک دفعہ جو ہم لوگ گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کو کہتی تھی کہ ہمیں جانا چاہیے، پر وہ کہتے تھے کہ اتنی دور جانا کون سا آسان ہے۔ امی ابو دونوں ہی بیمار تھے، اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی، میں اکیلی بھی نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے فون پر رابطے میں رہتی تھی۔ ایک دن میری بہن نے مجھے بری خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ 2 سال میں اس کو حمل نہیں ہوا۔ جب اس نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، لیکن ابھی اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ اس نے مجھے بھی منع کیا کہ تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا کہ پھر تم کیا کرو گی؟ ایک دن تو یہ بات پتہ چل جائے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں علاج کرواؤں گی اور ہو سکتا ہے کہ میرا علاج سے معاملہ سیٹ ہو جائے، پھر مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنی بہن کو تسلی دی تھی اور یہی کہا کہ ڈاکٹر خدا نہیں ہوتے جو ان کی باتوں کو آخری فیصلہ سمجھ کے مان لیا جائے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی بہن کو تسلی دی اور وہ اپنا علاج کروانے لگی۔ اس کی زندگی اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو اس بات کے بھی تانے ملتے تھے کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، جبکہ اس کی جٹھانی اور دیورانی دونوں نے ہی پہلے ہی سال میں بچے پیدا کر دیے تھے اور ان کے 2 سے 3 بچے تھے۔ لیکن میری بہن کی ایک بات سے ہمیشہ مجھے تسلی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ سسرال والے تو برے ہی ہوتے ہیں، لیکن شوہر اچھا ہونا چاہیے، اور میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، مجھے ہمیشہ تسلی دیتا ہے اور ہم دونوں میں بہت محبت ہے۔ خیر یہ بات تو پہلے دن ہی پتہ چل گئی تھی جب وہ فوراً ہی ہمارے گھر بات کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ شخص برا نہیں تھا جو میری بہن کو پاگل بنا رہا تھا، اس محبت کے خواب دکھا رہا تھا۔ وہ نکاح کرنا چاہتا تھا اور اس نے نکاح کیا۔ جب مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، بلکہ میری ماں تو کہتی ہے کہ مرد کبھی مجبور ہوتا ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو مرد بنایا گیا ہے۔ یہ تو عورتیں ہوتی ہیں جو بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں، کبھی خاندان کی عزت کے لیے، کبھی اپنے شوہر کی عزت کے لیے، تو کبھی اولاد کے لیے۔ میں تو ہمیشہ اپنی بہن کے لیے دعا ہی کرتی تھی۔ اس بیچ مجھے بھی ایک رانگ نمبر سے کال آنے لگی، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی اپنی بہن کی طرح کسی کو پسند کر کے شادی کر لوں، جبکہ دیکھا جائے تو میری بہن ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے تو بہت زیادہ خوش تھی۔ پر میرے ماں باپ ہمیشہ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے ماں باپ نے بڑی عقل مندی سے سارے معاملے کو سنبھالا تھا۔ یہ بات ہمارے خاندان میں کسی کو پتہ نہیں چلی تھی۔ اگر خاندان والوں کو پتہ چل جاتا تو پھر تو بہت بڑا فساد بن جاتا۔ خاندان اور گاؤں والے یہی سمجھتے تھے کہ میری بہن کے لیے اتنی دور سے رشتہ آ گیا، اور میرے بابا نے جھوٹ بول دیا تھا کہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، لڑکا اس کا بیٹا ہے۔ میری بہن نے بالآخر مجھے اچھی خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میری ماں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمارے لیے یہ خوشخبری بہت بڑی تھی۔ پر میری بہن کا کہنا تھا کہ سسرال والے زیادہ خوش نہیں ہوئے، جبکہ 3 سال کے بعد اسے یہ خبر ملی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور گاؤں کی دیسی خوراک وغیرہ بھیج دی تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکے۔ لیکن 2 مہینے بعد اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچہ صحت مند نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کیا بچے کی نشو و نما میں کمی ہے؟ کیا بچہ بڑا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بچہ بڑا نہیں ہوتا۔ ایسے معاملے میں ڈاکٹر یہی کہتی ہے کہ آپ اس بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کروا دیں۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ گڑبڑ لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کی صحت اس قابل نہیں ہے۔
میں نے اپنی بہن کو کہا کہ پھر تم کیا اپنی جان پر کھیل کے بچہ پیدا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ ہر عورت اپنی جان پر کھیل کر ہی بچہ پیدا کرتی ہے، لیکن میرے معاملے میں یہ بات بالکل سچ ہے کہ واقعی مجھے اپنی جان پر کھیلنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں، لیکن میری اولاد دنیا میں آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ یہ بہت ہی بے وقوفانہ سوچ ہے۔ ماں کے بغیر بچے کی کوئی بھی زندگی نہیں ہوتی، اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا، ویسے تو بالکل بھی نہیں جیسا کہ ماں رکھتی ہے۔ ایسے میں بچے کو اکیلا چھوڑ کر جانے سے اچھا ہے کہ اس دنیا میں ہی نہ آنے دیا جائے۔ میری بہن نے کہا کہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بچہ مجھے 3 سال کے بعد ملا ہے۔ میں نے کتنی دوائیاں کھائی، کتنے درد بھرے علاج کروائے، تم نہیں جانتی ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے یہاں پر میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کی بات کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اگر مجھے یہ امید نہ ملتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میرا شوہر دوسری شادی نہیں کرتا، لیکن گھر میں فساد اور جھگڑے تو بن جاتے۔ میری بہن بہت زیادہ جذباتی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میری بہن کافی برے حالات میں تھی۔ ایک تو اس کے لیے دن بہت ہی زیادہ مشکل تھے، اور اوپر سے سسرال والے اس سے گھر کے کام بھی کرواتے تھے۔ وہ مجھے بتاتی نہیں تھی، لیکن مجھے اس کی روٹین کا پتہ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ تھکی رہتی تھی، اور باتوں باتوں میں اس کی زبان سے یہ بات نکل جاتی تھی کہ میں برتن دھو رہی ہوں، جبکہ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اس کا حمل باقی عورتوں سے زیادہ مشکل ہے اور اسے زیادہ آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر شاید میری یہی دعا سنی گئی کہ اس کے سسرال والوں نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ تم بچہ پیدا کرنے کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، اور میری بہن ہمارے گھر آ گئی۔ میری بہن بہت کوشش کر رہی تھی کہ سب کے سامنے نارمل پیش آئے، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ میری بہن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو کیوں نہ ہم بچے کے لیے کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں۔ اس بات پر میری ماں نے کہا کہ ابھی تو اتنا وقت پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں وقت پڑا ہے، صرف 1 مہینہ ہی رہ گیا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا؟ جس تاریخ کو مجھے میری بہن نے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس کے مطابق تو میری بہن کے مہینے پورے ہو چکے تھے، لیکن میری ماں کہہ رہی تھی کہ ابھی 3-4 مہینے ہیں۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی، اور میری بہن نے بھی میری ماں کا ساتھ دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ اتنی صفائی سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، لیکن وہ پہلے بھی تو امی ابو سے جھوٹ بولتی ہی رہتی تھی۔ میں جب کمرے میں گئی تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، تم نے تو مجھے فلاں تاریخ کو بتایا تھا۔ تو کہنے لگی کہ ہاں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو مجھے بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہی ہے۔ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پر وہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ پہلے ہی ڈاکٹر نے مجھے ساری الٹی سیدھی خبریں سنائی ہیں، وہ پھر سے مجھے کوئی اور بات بتا دے گی۔ وہ صرف ایک دفعہ ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ یہ کیس کبھی بھی نہیں لے گی، کیونکہ اس میں یا تو میں مر جاؤں گی اور یا پھر میرا بچہ مر جائے گا، اور اس طرح کے کیس ڈاکٹر نہیں لیتی، کیونکہ وہ اپنے امیج کے اوپر کوئی غلط بات نہیں آنے دینا چاہتی۔ جس ڈاکٹر کے ہاتھوں میں کوئی عورت یا بچہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، جب اس نے کہا تھا کہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، اور ابھی شروع کے دن تھے۔ اس کے بعد سے وہ ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں گئی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ شہر میں رہتی ہو، لیکن تم سے زیادہ عقل تو میرے اندر ہے۔ کیا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ہر مہینے چیک اپ کروانا ہوتا ہے؟ لیکن میری بہن عجیب سی حالت میں آ چکی تھی، وہ بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اسے 3 سال کے بعد یہ اولاد نصیب ہوئی تھی، اور ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اس بچے کو اس دنیا میں نہ آنے دے، نہیں تو اس کی اپنی بھی جان کو خطرہ ہوگا۔ پھر بھی وہ یہ بچہ پیدا کر رہی تھی، اور اب اس کا یہ کہنا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور مہینے اوپر جا رہے ہیں بہت ہی عجیب تھا۔ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی وقت باقی ہے۔ وہ بہت زیادہ کمزور تھی۔ اس نے امی کو غلط بتایا تھا، اسی لیے میری ماں تو بالکل مطمئن تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ ادھر میرے گلے میں تو ہڈی پھنس گئی تھی۔ اگر اس طرح میری بہن کو کبھی کچھ ہو جاتا تو یہ دکھ ہم کس طرح برداشت کرتے؟ وہ میری بہن تھی، ہمارے گھر کا فرد تھی۔ امی ابو پر بڑا ظلم ہو جانا تھا کہ انہوں نے یہ غم برداشت نہ کر پانا تھا۔ وہ میری بہن سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ میری بہن بھی میری ماں کی شادی کے 2 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ دن پر دن گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی شک ہونے لگا کہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ جھوٹ بولنے میں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ امی اس کی بات مان لیتی تھی۔ وہ ان کو ہر دفعہ مطمئن کر لیتی تھی۔ میری پریشانی کی صرف ایک یہی وجہ نہیں تھی۔ جب سے میری بہن یہاں پر آئی تھی، اس کے شوہر نے اسے ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا تھا، اور سسرال والوں میں سے بھی کسی کی کال نہیں آئی تھی۔ ان کا تو خیر سمجھ میں آتا تھا،
लेकिन उसके शौहर ने अभी तक क्यों नहीं की थी बात। जब मैंने अपनी बहन से पूछा तो उसने कहा कि बात होती रहती है, लेकिन उसकी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या छुपा रही हो मुझसे? तो वो मज़ीद रोने लगी। उसने कहा कि कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मैं जो तुम्हें बताती थी वो सब कुछ मेरी ज़िंदगी में था, लेकिन अब वो सब सिर्फ याद बन गई है। वो मेरा ख्याल रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे, पर जब से हमको ये पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती और मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही, उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। वो हर टाइम अपनी माँ के पास बैठे रहते थे। मेरी हर बात पर उनको गुस्सा आता था, यहाँ तक कि हमारे लड़ाई झगड़े होने लगे। और ये जो मैं आई हूँ ना, ये भी इसीलिए क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि बाजी, झूठ बोलने से दिन तो गुजर जाता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं गुजरती। क्या करोगी तुम? तुम्हारे यहाँ औलाद होने वाली है, अपने शौहर से झगड़ा करके आई हो, ससुराल वाले तुम्हें अच्छा नहीं समझते। अम्मी अब्बू को तुमने एक भी बात सही नहीं बताई। आज उनको सब कुछ पता चलेगा तो उनका क्या रवैया होगा। शौहर तुम्हारा तुम्हारी खबर लेने को भी तैयार नहीं है। अचानक से तुम्हें कुछ हो गया या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या करोगी? मेरी बहन ने कहा कि मैं उस शख्स से मोहब्बत करती हूँ और इस बच्चे से भी। मैं खुद बेशक मर जाऊँ पर इसको कुछ ना हो। मैं भी हैरान थी कि वाकई औरत की मोहब्बत से ज़्यादा सच्ची मोहब्बत किसी की भी नहीं होती। जब मर्द से मोहब्बत करती है तो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है, और जब औलाद की मोहब्बत की बात आती है तो बेशक माँ जैसी मोहब्बत किसी की भी नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत को भी माँ की मोहब्बत से तशबीह दी है, ये समझाने के लिए कि एक माँ अपनी औलाद से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। मैं अपनी बहन को देखती तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक ही वक्त में किसी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर सके कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भूल जाए। मैंने बहन को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने यही कहा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने अपनी तरफ से तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अचानक से घर में कोई मसला बने तो कम से कम मैं तो तैयार हूँ। लेकिन वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। जो तारीख मुझे मेरी बहन ने बताई थी उसके हिसाब से तो 15 महीने गुजर गए थे, लेकिन वो अभी तक बिल्कुल ठीक थी। अब तो मेरी माँ ने भी कहा कि बेटा तेरा वक्त पूरा हो गया है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन मेरी बहन डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। मेरी माँ ने कहा कि 2 हफ्ते ऊपर हो गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अचानक से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ को बता दिया कि 2 हफ्ते ऊपर नहीं हुए, बल्कि जाने कितने महीने हो गए हैं। मेरी माँ हैरान रह गई और मेरी बहन को डॉक्टर के पास लेकर गई। मैं भी साथ ही थी। डॉक्टर को जब ये बताया तो उसने कहा कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है, आप लोगों को तारीख याद नहीं होगी या किसी ने गलत तारीख बताई होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी को गलत फहमी भी होती तो इतने ज़्यादा महीनों की गलत फहमी नहीं हो सकती थी। डॉक्टर हमें कोई जाहिल गंवार समझने लगी, जिनको ये भी पता नहीं कि उनका कौन सा महीना चल रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग बड़े परेशान हो गए और मेरी माँ ने कहा कि अपने बहनोई को कॉल करो। वो समझा रही थी कि उसको बताओ, नहीं तो वो बेचारा परेशान हो रहा होगा, जबकि उनको क्या पता कि यहाँ पर क्या हालात थे। मैंने फिर भी कॉल कर दी और उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि कहाँ गई आपकी मोहब्बत, आपकी बीवी की जान पर बनी है और आप आना नहीं चाहते। इस बात पर शायद उसको थोड़ी शर्म आई और उसने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। पर जब तक उसने पहुँचना था तब तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाना था। मेरी बहन की हालत बड़ी बुरी थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग दुआ करें। ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर भी हैरान थी और बाकी सारा स्टाफ भी, लेकिन वो लोग हमें कुछ नहीं बता रहे थे। मैंने कहा कि क्या हुआ है डॉक्टर, बताएं तो सही। उन्होंने कहा कि हमारे कमरे में आए। मैं बार बार पूछ रही थी कि मेरी बहन ठीक है या नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बहन ठीक है, थोड़ी कमज़ोर है और खून लगाना पड़ेगा, लेकिन वैसे उनकी जान खतरे से बाहर है। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, पर डॉक्टर अभी भी परेशान लग रही थी। उसने कहा कि आप लोगों ने अपनी बहन के साथ ये क्या किया। हम लोग हैरान रह गए। हमने कहा कि हम समझे नहीं। उसने कहा कि आपने सिर्फ अपनी बहन की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाला, बल्कि साथ ही इतनी सारी ज़िंदगियों को भी खतरे में डाल दिया। हमने कहा कि हमें आपकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि जब दिन इस कदर ऊपर हो गए थे तो आप लोगों ने चेकअप क्यों नहीं करवाया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। इनके शौहर कहाँ हैं, उनको बुलाएं। हमने कहा कि वो रास्ते में हैं, आते ही होंगे। उन्होंने कहा कि जब शौहर आ जाएंगे तब आपको बताएंगे कि बात क्या है। अभी आप लोग सिर्फ दुआ करें क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। मेरा बहनोई आ गया तो उसको भी ये बात बताई। वो भी हमारे साथ बैठा था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बहन के यहाँ एक साथ 4 बेटे पैदा हुए हैं।
ان کے پیٹ میں 4 بچے تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت تھی، لیکن آپ لوگوں نے بالکل بھی عقل مندی سے کام نہیں لیا۔ ہم سب حیران رہ گئے اور میرا بہنوئی بھی، پر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اب میں نے اپنی امی ابو کو سب کچھ بتا دیا کہ میری بہن کی حالت کیا تھی، ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ تمہیں بیٹی دی اس کی مرضی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اس کے ساتھ یہ سب کرتے۔ میرا بہنوئی بہت شرمندہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ہر حال میں خوش رکھوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ میری بہن ہمارے پاس تھی، اللہ نے اسے 4 پیارے بچوں سے نوازا تھا۔ اس کی شادی کے 4 سال کے بعد اس کے ہاں اولاد ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی شادی کا کوئی بھی وقت ضائع نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اسے ایک ساتھ 4 بچوں سے نواز دیا تھا۔ اب میرا بہنوئی اسے واپس لے کے نہ گیا، بلکہ اس نے گاؤں کے قریب ہی ایک جگہ پر گھر لیا اور اس گھر کو سیٹ کیا۔ اس کام میں 6-7 مہینے لگ گئے، لیکن اس کے بعد اس نے میری بہن کا سارا سامان اپنے گھر سے اٹھایا، اس گھر کو سیٹ کیا اور اسی گھر میں میری بہن کو لے کے گیا۔ اس کے گھر والے حیران تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اب وہ میری بہن کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتا ہے اور اس کے 4 بچے بھی صحت مند ہیں۔ میری بہن کے سسرال والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ ان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی باتوں میں لگا کر میری بہن کی زندگی برباد کی تھی، لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب وہ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تو ان لوگوں کا رویہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ وہ کہنے لگے ہمارے ساتھ واپس چلو، ہم تمہارے بغیر، تمہارے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن میرے ماں باپ اور میرے بہن بہنوئی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کچھ صرف جھوٹ اور ایک ڈرامہ ہے، اس لیے شکر ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ اب ہماری بہن ہم سے تقریباً قریب ہی رہتی ہے، ہم اس سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور میں تو اس کے پاس ہی رہتی ہوں کہ وہ 4 بچوں کو ایک ساتھ پال نہیں پاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہی زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن میں نے یہی سیکھا ہے کہ زندگی میں جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری بہن کی قسمت اچھی تھی، اس لیے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو گیا، ورنہ ایسے معاملے میں کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر کا صحیح کہنا تھا کہ 1 نہیں 5 جانوں کا سوال تھا، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔